شریعت غیر مسلم ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیوں دیتی ہے؟ پہلا سوال اس لیے کہ وہ آپ کے حسن سلوک، آپ کے معمولات سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے۔ جی، بہت بڑی ہستی تھی ہمارے سیالکوٹ کی، ان کا ایک ہندو کے ساتھ مناظرہ تھا، اور دونوں نے ایک جگہ پہنچنا تھا۔ ہندو پیچھے سے آ رہا تھا ٹرین پہ، ریل گاڑی پہ، تو حضرت سوار ہوئے راستے سے، ٹھیک ہے، ایک جگہ۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، ان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ اچھا، جب مناظرے والی جگہ پر پہنچے تو اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ہندو نے پوچھا جی یہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے اس آدمی کے ساتھ سفر کیا ہے، یہ جب بلندی پر چڑھتا تھا تو پھر اللہ اکبر کہتا تھا، نیچے اترتا تھا تو سبحان اللہ کہتا تھا، واش روم میں جانے لگتا تھا تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلتا تھا تو غفرانک کہتا تھا، سونے لگتا تھا تو بسمک اللہم اموت واحیا کہتا تھا، اٹھتا تھا تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتا تھا۔ کہنے لگا جس کے پیدا کرنے والا کا اتنا گہرا تعلق جس کا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو، اس کا پیدا کرنے والا اسے کبھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ۔ تو اصل چیز یہ ہے ہمسائے کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ اس کا بچہ باہر کھیل رہا ہے، گندے کام کر رہا ہے، آپ اس کو پیار سے منع کرتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے ہیں اپنی گاڑی پہ، وہ راستے میں کھڑے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ یا وہ کہیں جاتا ہے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے جی میں اپنی بیوی سمیت، اس کی طبیعت خراب ہے، ہسپتال جا رہا ہوں، آپ ذرا مہربانی کیجیے گا، میرے بچوں کا خیال کیجیے گا۔ آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مقصد کیا ہے اصل میں شریعت کا؟ کہ وہ آدمی ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر، ہمارا حسن سلوک دیکھ کر جہنم کے راستے سے ہٹ کے جنت کے راستے پر آ جائے۔ خوبصورت مثال ہے۔ اچھا سر، جیسا ابھی شیخ صاحب نے فرمایا، جو حقوق ہیں اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں کہ جو ہمسایہ ہے اس کے حق میں مالی مدد یا تحفہ دینا کیا صدقے کے زمرے میں آئے گا؟ ہاں جی، جب مالی مدد آپ کرتے ہیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے میٹھا بولتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا، آپ اس کی دلجوئی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی اچھا ایسا لفظ بولتے ہیں کہ وہ غمگین تھا، آپ اس کی پریشانی دور کر دیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مالی تحفہ دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو وہ کہہ رہے تھے نا شیخ صاحب بات کہ حسن سلوک ایسا رکھیں کہ وہ جہنم کے راستے سے بچ جائے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا سلف صالحین میں سے۔ ایک بزرگ کا ہمسایہ یہودی تھا اور ان کے واش روم کا گٹر جو ہے نا وہ مسلمان کے گھر کی طرف گرتا تھا، پائپ لیک تھا اور گندگی ان کے گھر میں گرتی تھی۔ ایک عرصہ، طویل عرصہ وہ مسلمان بزرگ جو ہیں وہ صفائی کر کے باہر پھینکتے، لیکن اپنے ہمسائے کو کبھی نہیں کہا کہ یار تمہاری وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اچھا، اور ایک عرصے کے بعد گھر تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اپنے ہمسائے کا دروازہ نوک کیا اور ان کو کہا کہ بھائی اب میں چونکہ گھر بیچ کے جا رہا ہوں، تو نیا مالک ممکن ہے کہ تمہاری اس چیز کو برداشت نہ کرے اور تمہارے تعلقات خراب ہو جائیں، تو آپ اس کو ذرا سیٹ کروا لیں۔ اس نے کہا کب سے یہ آپ برداشت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنا عرصہ ہو گیا۔ وہ اس کے امام صاحب کے حسن سلوک کو دیکھ کر کہتا ہاتھ آگے کریں مجھے مسلمان کریں، کہ کوئی بندہ اتنے برداشت نہیں کرتا کہ ہمسائے کی گندگی ان کے گھر میں گرے اور وہ خاموشی سے صفائی کر دیں اور ہمسائے کو اف تک بھی نہ کہیں۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے، یہ حسن سلوک ہے، اور جتنا حسن سلوک آپ کریں گے وہ صدقہ ہی ہے، نیکی ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیکیاں کمانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل نصیحت کی کہ ابو ذر جب گوشت پکاؤ نا تو پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال کے شوربہ بنا لو اور اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بیلو، ایک ڈونگا جو ہے نا اس کے گھر میں